حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ وقت گزرتے گئے اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے پیدا ہوئے۔ ان کو العمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ العمران میں بھی کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ دراصل داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المال کی خدمت میں لگا دیا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں اس کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ بہت نیک، عبادت گزار اور سچ بولنے والی تھی۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس بیت المقدس جاتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل وغیرہ پاتے۔ ایک دن آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بے موسمی پھل تم کہاں سے لاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے، میرا پروردگار مجھے دیتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے ہر طرح سے نوازتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، مریم علیہ السلام اپنے اس دور میں سب سے افضل خواتین تھی اور اس دور میں حضرت خدیجہ علیہ السلام سب سے افضل عورت ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پھل ملتے ہیں، زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس وقت تک وہ بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی 90 سال کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے نبی تھے اور جب انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بخشے، جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ جب انہیں اولاد کی خوشخبری دی گئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ میں تو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے، مجھے اولاد کی نعمت کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا، میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے اللہ پاک میرے لیے کوئی نشانی پیدا کرے۔ اللہ نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے۔ تو یہی وقت آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب انہیں خوشخبری دے دی گئی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتے۔ اپنے حجرے سے وہ باہر نکلے اور لوگوں کو بھی اشارے سے کہا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اور وہ وقت آیا جب فرشتوں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو یحییٰ عطا کریں گے جو کہ پیغمبر ہوں گے، نیکوکار اور پرہیز ہوں گے، اور اللہ نے انہیں نیک اولاد سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو جب مارنے کا قصد کیا، آپ ایک درخت کے ڈھال میں گئے اور جب وہ اس درخت میں چھپ گئے اور لوگ بنی اسرائیل کے انہیں ڈھونڈتے رہے اور وہ انہیں نہ ملے، تو شیطان نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اس درخت کے کھال میں چھپا ہوا ہے۔ تو بس انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اللہ کے قریب و برگزیدہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور قوم بنی اسرائیل نے یہ بدبختی کی علامت ظاہر کی اور انہوں نے تبلیغ وہ قبول نہ کی۔